ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت. حاضرین، موضوع بڑا طویل ہے، دلائل بہت سارے ہیں اور بہت اہم موضوع ہے. عشرۂ ذی الحجہ میں سے 3-4 ایام، 3 دن گزر چکے، چوتھا دن چل رہا ہے. حاضرین، یہ بڑے مقدس دن، یہ برکت والے دن، یہ نیکیوں والے ایام، یہ خیر والے ایام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والے ایام، اور بڑی فضیلت پر فضیلت، عظمت پر عظمت، فوقیت پر فوقیت اللہ رب العالمین نے ان ایام کو عطا کی. ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی. دیکھیں، کسی کو کسی پر فوقیت، فضیلت، برتری عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین جس کو جس پر جیسے چاہے فوقیت، فضیلت، عظمت اللہ رب العالمین عطا کرے. جیسے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو عظمت عطا کی. انبیاء کرام میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کا شرف عطا کی. کتابوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی. ادیان میں دین اسلام کو مکمل دین اور قیامت تک باقی رہنے والا دین اللہ رب العالمین نے قرار دیا. فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت، ایک عظیم مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا. راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو فضیلت، عظمت عطا کی. دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو خاص طور پر فضیلت عطا کی. بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عظمت پر عظمت، فوقیت پر فوقیت اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو عطا کی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کا نظام رکھا، جس کے ذریعے سے کیلنڈر چلتا ہے، جس کے ذریعے سے سال، مہینوں، دنوں کے حساب و کتاب کا معاملہ طے پاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا 12 مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے رکھے. حرمت والے یعنی تعظیم والے، رسپیکٹ والے، ادب والے مہینے، عبادت والے مہینے. ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا 10ویں پارے میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اسی وقت سے جب آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اس میں سے منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہے. اب وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے. تو 3 مہینے کنٹینیو ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا گزرا، اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، تعظیم والا ہے، رسپیکٹ والا ہے. دیکھیں، ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا. کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کسی بھی طرح کا ظلم. اور ظلم کہتے ہیں گناہوں کو، چھوٹا گناہ چھوٹا ظلم، بڑا گناہ بڑا ظلم. یہی وجہ ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، اور شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اب شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ. اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے چھوٹا ظلم. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے خاص طور پر، دیکھیں عام طور پر ہر مہینے ہر دن میں گناہ سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنا ہے، لیکن کچھ خاص وقت، کچھ خاص جگہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے فضیلت، فوقیت، عظمت عطا کی. لہذا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمام عبادات کو جمع اللہ رب العالمین نے کر دیا. تمام عبادات کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا. اس مہینے میں روزے جمع ہو جاتے ہیں. روزے
عشرہ ذی الحج کی ابتدائی سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے کوئی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یا پھر عرفہ کا روزہ، تو روزے جمع ہو جاتے ہیں اس مہینے میں، روزوں کے ساتھ نمازیں جمع ہو جاتی ہے۔ عام وقت میں بھی نمازیں ہیں، لیکن خاص اس وقت میں بھی نمازیں اور زیادہ فضیلت کے ساتھ تاکید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں حج اور عمرہ جمع ہو جاتا ہے، عمرہ اور حج اس مہینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں قربانی جمع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، ذکر بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہران لا ينقصان، کہ 2 مہینے نیکیوں کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے۔ شہر عید، اور وہ 2 مہینے عید کے مہینے ہیں۔ رمضان ذو الحج، ایک تو رمضان کا مہینہ اور دوسرا ذو الحج کا مہینہ، یہ دونوں نیکیوں کے معاملے میں کم نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں کے معاملے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تو حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے میں بھی خاص طور پر ذو الحج کے ان ابتدائی 10 ایام، 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بڑھایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 30واں پارہ سورۃ الفجر میں قسم کھاتے ہوئے اعلان فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ان 10 راتوں کی قسم جو اللہ رب العالمین نے کھائی ہے وہ عشرہ ذی الحج کے 10 ایام ہیں، 10 راتیں اور 10 دن۔ یہ دن بھی اور یہ راتیں بھی بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی، بڑی فوقیت والی، نیکیوں والی، خیر والی، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والی یہ راتیں بھی ہیں اور یہ دن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں 10 راتوں کی قسم کھا دی کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے صرف قرآن میں ذکر کر دے یہی کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی فضیلت میں تاکید کے لیے قسم اللہ رب العالمین کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن یہ 10 دن، عشرہ ذی الحج کے 10 دن، جن دنوں میں ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں، ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دیکھیے حرمت والا مہینہ کہہ کر اس مہینے کی فضیلت بڑھا دی گئی، پھر اس کے بعد یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھا کر اور فضیلت عظمت بڑھا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا ایام العشر کہہ کر کے ان 10 دنوں کی اور زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی، اور ابھی اور فضیلت پہ فضیلت ان دنوں کی چل رہی ہے۔ لہذا یہ وہ ایام ہے جن کی اہمیت، جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اب ان دنوں میں بھی خاص طور پر عرفہ کا دن آتا ہے، 9 ذی الحج کا دن، 9 ذی الحج کا دن، اس کی بھی خاص طور پر اہمیت و فضیلت جیسے ذکر کیا گیا، حرمت والا مہینے ہونے کی وجہ سے فضیلت، اس کے راتوں کی قسم کھانے کی وجہ سے فضیلت، اس کے دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت والا بتایا۔ ان دنوں میں عرفہ کا دن آ جاتا ہے، عرفہ کے دن کی اور خاص اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور خاص اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے وقوف عرفات، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ یہ حاجیوں کے لیے لازمی رکن ہے جس میں پوری دنیا سے آنے والے حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن کی ایک الگ ہی شان، ایک الگ ہی اہمیت، ایک الگ ہی فضیلت قرآن حدیث میں ارشاد کی گئی، بتایا گیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا صوموا یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ،
کہ عرفہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ عرفہ کا یہ ایک روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ صغیرہ، یعنی ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت۔ ذرا سوچئے آج مسلم معاشرہ کس طرح سے بدعتوں میں مبتلا ہے اور نیکیوں کے نام پر بدعت کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے روزے جن کا قرآن سے کوئی تصور نہیں، جن کا احادیث سے کوئی ذکر نہیں ملتا، ایسے روزے من گھڑت اپنی جانب سے ایجاد کر کے ان روزوں پر عمل کیا جا رہا ہے، اور جن روزوں کی اہمیت و فضیلت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے اسے ماحول و معاشرے سے چھوڑ دیا جا رہا ہے، ترک کر دیا جا رہا ہے۔ جیسے شب معراج کا روزہ رکھا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت و فضیلت نہیں ہے، شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، 15 شعبان کا روزہ جس کی قرآن و حدیث میں کوئی اہمیت و فضیلت کا ذکر نہیں ہے، یعنی شب برات کا روزہ جس کا ذکر قرآن و حدیث سے نہیں ہے، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، جس کا ثبوت نہیں ہے، اور جس کا ثبوت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، آج مسلم معاشرے نے، مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ لہذا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ سنت زندہ ہو، تاکہ بدعات کا خاتمہ ہو، تاکہ دنیا میں ہم نیکی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکے۔ عرفہ کا روزہ بدھ کے دن آ رہا ہے، عرفہ کا روزہ بدھ کے دن آ رہا ہے جس میں سحر اور افطار کا وقت ذکر کیا گیا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جا رہا ہے۔ عرفہ کا دن یہ اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن ہے کہ حاجی جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ رب العالمین عرفہ کے دن جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، یہ صحیح حدیث سے فضیلت ہے، صرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن آیت نازل ہوئی تھی، چھٹے پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کے نازل ہوتے وقت ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے دین میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ کیا کہا تھا؟ دیکھیے اس میں بھی بڑی باریکی ہے اور بڑی جامعیت ہے۔ اس وقت یہودی نے یہ سمجھ لیا اس آیت کی اہمیت اور فضیلت کو، یعنی اس کے معنی مفہوم کو اس وقت کے یہودی نے سمجھ لیا تھا۔ افسوس آج کے مسلمان اس آیت کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منایا کرتے تھے، عید کا دن منایا کرتے، اس طرح سے آیت کے دن کو ہم عید کا دن منایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یقیناً یہ آیت بڑی معنی خیز ہے اور یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، عرفہ کے دن نازل ہوئی، عرفات میں نازل۔ اب یہ آیت کی جامعیت، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا معنی مفہوم اگر مسلمان سمجھ لے تو شرک سے بچ جائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم اگر صحیح طریقے سے سمجھ لے تو بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے۔ اس آیت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لے عقل پرستی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے۔ مختصراً آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ رب العالمین کہتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم کا لفظ استعمال ہوا، الیوم یعنی آج کا دن۔ آج تک، آج بھی ہم اگر ترجمہ کریں گے تو الیوم کا ترجمہ آج کا دن ہی آئے گا۔ اس سے عقل پرستی کا رد ہوتا ہے کہ صرف ظاہری معنی کو سمجھا نہیں جائے گا بلکہ اسلاف نے جس طرح سے سمجھا ہے بالکل اسی طرح سے سمجھا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین مکمل ہو گیا۔
اب دین میں نہ کسی چیز کے کم کرنے کی گنجائش اور نہ ہی کچھ اضافہ اور زیادتی کرنے کی گنجائش. اگر لوگ یہ کہے، ماحول و معاشرہ یہ کہے، اگر قانون یہ کہے، دنیا والے یہ کہے کہ یہ پردہ عورتوں کا کرنا یہ تو پرانے زمانے کی علامت ہے، یہ تو دقیانوسی ہے، یہ تو تنگ نظری ہے، لہذا اسلام سے اسے نکالنا چاہیے. اگر ایسا کہتے ہیں تو ہم انہیں اسلام سے نکال دیں گے، لیکن اسلامی تعلیمات کو نہیں نکال سکتے ہیں. یعنی اسلام میں ذرہ برابر کمی کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ کرنے کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا. اب جو چیز مکمل ہو جائے اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں اور نہ زیادتی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. اس میں کمی اور زیادتی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، لہذا مکمل ہو گیا، اس میں کمی اور زیادتی کی ذرہ برابر گنجائش نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ دین کے مکمل کرنے کے ساتھ میں نے میری نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. بڑی جامع بات ہے. دیکھیں، یعنی اللہ رب العالمین دین اسلام کی گارنٹی لیتے ہوئے دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے طلاق کا نظام رکھا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے. غرض کے چھوٹے سے لے کر کے بڑی پوری کی پوری اسلامی تعلیمات یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے، اور اسے نعمت کہنے والی ذات خود اللہ رب العالمین کی ہے. اب اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے سے. اب اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور دھرم، کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب کی بات لائی جائے گی تو ہرگز اللہ رب العالمین کے پاس وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور دھرم، کسی اور مذہب کی بات کو لے کر آتا ہے تو ہرگز وہ قبول نہیں کی جائے. افسوس، اتنا واضح طور پر اللہ رب العالمین کے اعلان کرنے کے بعد آج مسلمانوں کی لاعلمی، آج مسلمانوں کی جہالت، مسلمانوں کی بے دینی کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ آج شادی بیاہ اور مختلف طرح کے رسم و رواج باطل ادیان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کر رہے ہیں. یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور دیگر اور ادیان اور دھرم جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن میں ملاوٹ ہے، جن میں خرابی ہے، اور ادیان پر عمل کرتے ہوئے شادی بیاہ اور دیگر امور انجام دے رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور دھرم کی بات پر کوئی لے کر آتا ہے، کوئی عمل لے کر آتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے، اب چاہے وہ ایک ہو، 1,000 ہو، 1,00,000 ہو، 1,00,00,000 ہو، پوری دنیا ہو، اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. افسوس، کتنا واضح کلام. مختصراً یہ دیکھیں کتنی بڑی جامع آیت ہے. اسی لیے تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن مناتے تھے. اس وقت یہودی نے سمجھ لیا، آج کے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ رہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر غلو کرتے ہوئے شرک میں بھی مبتلا ہے، بدعت میں بھی مبتلا ہے. حالت یہ ہے کہ شرک پر شدت کے ساتھ عمل ہوتا ہے، بدعت پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور سنت اور توحید کو فراموش کر دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے. تو حاضرین، یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن، جس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. تو یہ عرفہ کا دن ایام العشر یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں آ رہا ہے. ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت میں کہ 10 ذی الحجہ کا دن جو عید کا دن، مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عید خاص طور پر ہے خوشی کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ یہ
10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، اور اس دن کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، جیسے کہ بار بار ذکر کیا گیا کہ فضیلت پر فضیلت، فوقیت پر فوقیت اللہ رب العالمین نے عطا کی، کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، ان 10 دنوں کی افضلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان 10 دنوں میں سے عرفہ کی ایک خاص الگ اہمیت اور فضیلت بتائی، پھر 10 ذی الحج یعنی جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اس کی ایک الگ اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتائی۔ دیکھیں یعنی فضیلت پر فضیلت، فوقیت پر فوقیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یا دوسری حدیث میں آتا ہے یوم القر۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ اعظم الایام، اللہ رب العالمین کے نزدیک عظمت والے ایام، عظمت والے دنوں میں سے یوم النحر یعنی قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عشرہ ذی الحج کا دن ہے۔ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کیجیے، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق۔ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھیے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اب اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ جیسے شراب اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہے، اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر شراب پیے تو وہ حلال نہیں ہوتی ہے۔ زنا حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر زنا کرے تو حلال نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جائے، غیر اللہ کی نیت ہو، غیر اللہ کی تعظیم کی نیت ہو، اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے تو حلال نہیں ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کوئی آستانوں پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ دیگر اور لوگوں کے لیے انہیں راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے غیروں کے نام پر جو جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اب چاہے وہ غیر اللہ میں کسی کے لیے بھی ذبح کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ کہا کہ آستانوں پر جانوروں کو ذبح نہ کرو، قربانی یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے تاکید پر تاکید کی گئی ہے۔ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہر کوئی، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، وہ لوگ جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بس بات کافی تھی، بات یہیں پر کافی تھی کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن شرک کا رد اس تاکید کے ساتھ کیا گیا، کہا گیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک طرف توحید ذکر کی گئی، اس کے بعد شرک کا رد کیا گیا، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کو تو رب مان رہا ہے، اللہ کو خالق مان رہا ہے، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کر رہا ہے، اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے، اللہ کے لیے نذر و نیاز دے رہا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے بھی چڑھاوا چڑھا رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی قربانیاں دے رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی نذر و نیاز دے رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، تو ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص مشرک ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید میں بھی پہلے انکار آیا ہے، پھر اقرار آیا ہے، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ تو یہ قربانی صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو 10 ذی الحج کو دی جاتی ہے، اس کے بعد 3 اور دن ہیں ایام